السلام علیکم ایوری ون۔ امید ہے آپ سب کو یہ چینل پسند آ رہا ہے۔ آلریڈی میرے 100 سبسکرائبرز پورے ہونے والے ہیں، تو سب کا بہت شکریہ جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے جو کہانیاں لایا ہوں وہ لوگوں کی اصل آپ بیتی ہیں۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سی سٹوری آپ کو پسند آئی ہے اور کون سی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی سٹوریز نریٹ کروں تو ڈسکرپشن میں میں نے ایک ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، آپ وہاں مجھے اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں۔ جو لوگ نئے آئے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں۔ میرا نام علی ہے، میں 35 سال کا ہوں اور ایک اسکول کا استاد ہوں۔ 2008 میں نے ایک پرانا سنسان گھر خریدا جو شہر کے کنارے پر تھا۔ گھر مکمل طور پر خاموش تھا۔ میں ہمیشہ تنہا رہتا تھا، مگر اب اس گھر نے مجھے اکیلا محسوس کرایا۔ میں نے سوچا کہ یہاں آ کر مجھے سکون ملے گا، لیکن جلد ہی کچھ عجیب ہونے لگا۔ ایک رات جب میں اپنی میز پر بیٹھا تھا، اچانک میرا سایہ مجھے ایک عجیب شکل میں نظر آیا۔ وہ بالکل میرا سایہ تھا، مگر اس کی شکل میں کچھ سینسٹر تھا۔ اس لمحے میں نے سوچا کہ شاید میری آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں، لیکن یہ خیال میرے دل میں سکون کی جگہ خوف بٹھا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ یہ سایہ میری زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول کرنے لگا۔ ایک رات میں نے اپنے سائے کو دیکھا کہ وہ میری جگہ بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہو۔ میری نوکری میں مسائل شروع ہونے لگے، میرے دوست مجھ سے دور ہو گئے اور میں نے ایک اجنبی کی طرح زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ میں دن رات اپنے سائے سے خوف زدہ رہتا، جو میرے خیال جیسے ہی میرے ساتھ چلتا۔ میرا سایہ میرا پیچھا کرتا رہا، رات کو میرے خوابوں میں آ کے مجھے ڈرا دیتا اور دن کے وقت مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میں نے کوئی فیصلہ اس کے بغیر نہیں کیا۔ ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے سائے کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہر ایک چیز کا سامنا کرنے کی ہمت جمع کی۔ جب میں اپنے سائے کے قریب پہنچا تو فوراً ماحول میں ایک وحشت سی چھا گئی۔ تم مجھے چھوڑ دو، میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے چیخ ماری، مگر سایہ ہنسا۔ میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا علی، یہ تم ہو جو مجھے آزاد کی طرح محسوس کراتے ہو۔ اس کی آواز نے میرے دل میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ پھر اچانک پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو مجھے لگا کہ سب کچھ بدل چکا ہے۔ میں اپنے بستر پر تھا، مگر کمرے میں ہر جگہ خاموشی تھی۔ مجھے اپنی چیزوں کو واپس اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ پھر مجھے ایک آواز سنائی دی، علی کیا تم نے سوچا تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو گے؟ میرا سایہ دوبارہ میرے پاس آیا، وہ اب میرے وجود کا حصہ بن چکا تھا۔ پھر اچانک کمرے کی سب کھڑکیاں اور دروازے بند ہو گئے اور میں نے محسوس کیا کہ میں ایک جال میں پھنس چکا ہوں۔ اس کا سیاہ کردار میرے وجود پر غالب آ چکا تھا۔ اب ہم ہمیشہ کے لیے ساتھ ہیں علی، سایہ بولا، اور اس کی آواز ایک ہنسی میں بدل گئی جو میرے دل میں خوف کو بٹھا گئی۔ اور اسی لمحے میں نے کبھی نہ ختم ہونے والی تاریکی میں چلے جانے کی تیاری کی۔ السلام علیکم دوستوں، میں فرحان ہوں اور میں لاہور سے ہوں۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ سنا ہے، لیکن جو میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ سب سے ڈراؤنا تجربہ ہے۔ سال 2001 کا تھا، میں ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ ایک پرانی خالی حویلی ہے جو شہر کے باہر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ وہاں ایک خوفناک روح رہتی ہے۔ میں نے تو ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا، لیکن وہ اتنے پرزور تھے کہ میں نے ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حویلی بہت بڑی تھی اور اندھیرے میں بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ ہم 4 دوست تھے، میں، عمر، عامر اور زبیر۔ ہم اندر گئے تو ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ ہمیں لگا کہ شاید کوئی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے دل دھڑک رہے تھے۔ ہم ایک ایک کمرے میں گئے، کمرے بہت بڑے تھے اور تاریک، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک آواز آئی، یہ کوئی انسانی آواز نہیں تھی، یہ ایک عورت کی چیخ کی طرح تھی، لیکن بہت کمزور۔ ہم سب ڈر گئے، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، ہمارے چہرے سفید ہو گئے تھے۔ ہم نے فوری طور پر وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن جب ہم دروازے تک پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ ہمیں لگا کہ کوئی ہمیں اندر قید کر رہا ہے۔ ہماری آنکھیں اندھیرے میں ڈر سے پھڑک رہی تھی۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ کمرے کے کونے میں ایک سفید شکل نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک عورت کی شکل تھی، لیکن اس کا چہرہ نہیں تھا، صرف 2 خالی آنکھیں تھیں۔ ہم چاروں چیخ پڑے، ہم نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا، ہمارے دل تیز دھڑک رہے تھے۔ ہم دعا کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ اچانک وہ شکل ہماری طرف بڑھنے لگی۔ ہم نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت تیز تھی۔ وہ ہمارے قریب آتی جا رہی تھی اور پھر اچانک وہ شکل میرے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن میری آواز نہیں نکلی۔ میرا جسم بے حرکت ہو گیا تھا۔ میں صرف اتنا دیکھ سکتا تھا کہ میری آنکھیں وہی خالی آنکھیں بن رہی تھیں جو میں نے اس شکل میں دیکھی تھیں۔ میرے دوست مجھ پر چیخ رہے تھے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میں اپنا کنٹرول کھو رہا ہوں، اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں اسپتال میں تھا۔ میرے دوست میرے ارد گرد بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں 20 منٹ تک بے ہوش رہا اور پھر وہ سب کچھ بتایا جو ہوا تھا۔ میں نے ان کی بات سنی، لیکن مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے اپنے جسم کو دیکھا،
وہ ٹھیک تھا، لیکن میری آنکھوں میں ایک خوف تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ اب سے میں الگ ہو گیا ہوں۔ مجھے اکثر ایسے خواب آتے ہیں جن میں وہی عورت نظر آتی ہے۔ میں اس کی آواز سنتا ہوں اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے کنٹرول میں ہوں۔ میں ڈر گیا ہوں، بہت ڈر گیا ہوں۔ کیا کوئی مجھے بچا سکتا ہے؟ دوستو، یہ کہانی واقعی سچی ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ تجربہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ السلام علیکم، میرا نام فہد ہے۔ میں ایک عام سا لڑکا ہوں جو اپنی دھن میں رہتا ہے، اور میں ایک درزی کا ہنر جانتا ہوں۔ میری زندگی میں بہت سی خوشیاں ہیں، لیکن میرے دل میں ایک گہری چوٹ بھی ہے۔ یہ چوٹ میری ایک دوست سارا کی کہانی ہے۔ سارا میری بچپن کی دوست ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسکول میں بڑے ہوئے۔ وہ ایک ہنستی مسکراتی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خاص چمک ہوتی تھی۔ سارا کا خواب تھا کہ وہ ایک مشہور آرٹسٹ بنے، اور میں ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ سارا ایک خالص دل کی مالک تھی، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی تھی۔ وہ اپنے فن میں بہت ماہر تھی اور اس کا آرٹ ہمیشہ مجھے حیران کر دیتا تھا۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک عجیب تبدیلی آ گئی۔ ایک دن جب ہم نے خالی عمارت میں پینٹنگ کرنے کا منصوبہ بنایا، تب مجھے محسوس ہوا کہ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ ایک شام کی بات ہے جب ہم اس پرانی عمارت میں گئے۔ عمارت کی دیواریں خستہ حال تھیں اور ہر جگہ خاموشی تھی۔ ہم نے پینٹنگ شروع کی، لیکن جیسی سارا نے ایک خاص دیوار پر رنگ کرنا شروع کیا، میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی مسکراہٹ تھی جو مجھے کچھ خوفزدہ کر گئی۔ میں نے یہ بات سارا سے پوچھی، مگر اس نے کہا کہ وہ بس فن کی دنیا میں گم ہو گئی ہے۔ اگلے چند دن بے حد عجیب تھے۔ سارا نے مجھ سے بات چیت کے دوران غیر معمولی چیزیں کہنا شروع کر دیں۔ وہ مجھے بتاتی کہ اسے عجیب خواب آتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ محسوس کرتی ہے کہ کوئی اس کے قریب ہے، لیکن وہ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ ایک رات جب میں نے اس سے اس کے خوابوں کے بارے میں پوچھا تو وہ اچانک چڑ گئی اور بولی، تم نہیں جانتے فہد، وہ میرے ساتھ ہے، میرے اندر۔ اس کی آنکھوں میں دہشت تھی اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ سارا کا رویہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا جا رہا ہے۔ وہ ہمیشہ اداس، خوفزدہ اور چڑچڑی رہنے لگی۔ اس کے فن میں بھی آنے والی تبدیلیاں تھیں، جیسے وہ چنگاری جو پہلے تھی وہ اب مدھم ہو چکی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ اس کی مدد کروں، لیکن وہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات میں نے سارا کو ایک عجیب حالت میں دیکھا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، اس کی آنکھیں خالی تھیں اور وہ بے ہوش بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے دل میں خوف کے مارے دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی، مگر اس نے جواب نہ دیا۔ پھر اچانک وہ ایک خوفناک آواز میں بولی، میں ہمیشہ رہوں گا۔ میری سانسیں رک گئیں۔ یہ سارا نہیں تھی، بلکہ کوئی اور تھا جو اس کے اندر تھا۔ میں نے پھر اپنے ایک بزرگ دوست سے مشورہ کیا جو ان چیزوں کے بارے میں جانتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ سارا پر کسی جن کا سایہ ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے سارا کی مدد کرنی ہوگی۔ ایک رات میں نے سارا کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ اکیلے نہیں رہ سکتی۔ میں نے اسے ہمت دلائی اور کہا، سارا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہم اس سے لڑیں گے۔ جیسی میں نے یہ کہا، کمرے میں ایک سرد ہوا چل گئی اور سارا کا چہرہ اچانک خوف سے بدل گیا۔ وہ آ رہا ہے فہد، اس نے چیخ کر کہا۔ سارا دوبارہ بے ہوش ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد وہی شخص سارا کے جسم میں داخل ہو گیا۔ میں نے قرآنی آیات پڑھنی شروع کر دی اور تقریباً 5 سے 10 منٹ کے بعد سب کچھ خاموش ہو گیا۔ سارا پھر سے بے ہوش ہو گئی، اور جب وہ اگلی صبح اٹھی تو اسے اس واقعے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ چند دن جب وہ سایہ اس کے قریب تھا، اسے اس ٹائم کی کوئی بھی بات یاد نہیں تھی۔ مجھے اب بھی اکثر اوقات اپنے خوابوں میں وہ سایہ نظر آتا ہے، پر میں خوش ہوں کہ سارا پہلے سے بہت بہتر ہے۔ یہ میری زندگی کا ایک واقعہ تھا جو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہانی مجھے بتانی چاہیے یا نہیں۔ شاید یہ سب کچھ صرف میری دماغی پیدائش ہو، لیکن یہ سب کچھ اتنا حقیقی لگتا ہے، اتنا واضح کہ میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میرا نام عامر ہے اور میں اس کہانی کا مرکزی کردار ہوں۔ حالانکہ میں اسے مرکزی کردار کہنا پسند نہیں کرتا۔ میں صرف ایک دوست ہوں جس نے اپنے دوست کو ایک ایسی حالت میں دیکھا جسے میں اب تک سمجھ نہیں پایا۔ عمر میرے بچپن کا دوست تھا۔ ہم ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے تھوڑا سا بڑا تھا، لیکن ہم ایک ساتھ بچپن میں کھیل کود کے بڑے ہوئے۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ بہت ذہین تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت حساس بھی۔ اکثر وہ اپنے خیالات کی دنیا میں گم رہتا تھا۔ میں اسے سمجھاتا تھا کیونکہ میں بھی کبھی اسی دنیا کا سفر کرتا تھا۔ ہمارا تعلق بہت گہرا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے رازوں کے پاسدار تھے۔ ہمارے درمیان کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، لیکن وہ دن، وہ رات، سب کچھ بدل گیا۔ یہ سب کچھ شروع ہوا جب ہم نے ایک پرانی حویلی کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس شہر کے کنارے پر تھی ایک خوفناک اور راز آلود جگہ۔ عمر کو پرانی چیزوں سے دلچسپی تھی، اس لیے وہ اس جگہ پر جانے کے لیے بے تاب تھا۔ میں اس کے ساتھ صرف اس لیے گیا کہ وہ تنہا نہ ہو۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا سناٹا تھا۔
میں ڈر گیا تھا لیکن عمر نے مجھے ہمت دی۔ ہم ایک ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے تاریک تھے اور فضا میں ایک خوفناک خاموشی تھی۔ پھر اچانک کچھ ہوا، ایک آواز، ایک عجیب سی آواز جو کسی انسان کی نہیں تھی۔ یہ آواز ایک کمرے سے آ رہی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ عمر کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، اس کی آنکھیں گھوم رہی تھیں اور پھر وہ بولنا شروع ہوا، لیکن وہ آواز اس کی اپنی نہیں تھی۔ وہ آواز جو اس کے منہ سے نکل رہی تھی وہ خوفناک تھی، ایسی آواز جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ عمر کے جسم پر عجیب سی حرکت ہو رہی تھی، اس کا جسم اکڑ رہا تھا جیسے کوئی اسے کنٹرول کر رہا ہو۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایسا کچھ دیکھوں گا۔ میں خوفزدہ تھا اور بے بس تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کیا کروں۔ میں صرف یہی دعا کرتا رہا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے، اور پھر اچانک سب کچھ رک گیا۔ عمر زمین پر گر گیا، اس کا جسم بے جان پڑ گیا، لیکن اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں ایک ایسا خوف تھا جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ مجھے ابھی تک نہیں معلوم ہوا کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ کیا عمر واقعی کسی روح کے قبضے میں آ گیا تھا یا یہ سب کچھ میری دماغی پیدائش تھی؟ میں نہیں جانتا، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اس رات کے بعد میں وہی نہیں رہا جو پہلے تھا۔ میں اس کہانی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ شاید اسے لوگوں کو بتا کر اس خوف سے نجات پا سکوں جو میرے دل میں رہتا ہے۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، شاید میں نے اس راز کو زندہ کر دیا ہے، کیونکہ اب جب میں یہ کہانی لکھ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی میری طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ آج کی آخری کہانی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ چینل پسند آ رہا ہے اور کہانیاں پسند آ رہی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کی کہانیاں نریٹ کروں تو میں نے ڈسکرپشن میں ایک ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، وہاں پہ آپ اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لازمی لائک کیا کریں۔ اللہ حافظ۔